میں عبدالباری آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے لے کر آ گیا ہوں 10th کلاس میں جو اردو پڑھائی جاتی ہے۔ چیپٹر کا نام ہے آج لطف الرحمان، جو لکھے ہیں اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ یہ چیپٹر کا نام ہے۔ اسی چیپٹر کو پھر سے میں لے کر آ گیا ہوں اور میں آپ کو اس چیپٹر کو اتنی بہترین سے پڑھا دوں گا کہ آپ کے مائنڈ میں اتر جائے گا۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کی بات ہے دوستو، ڈی پی تک نہیں دیکھ پاؤ گے اس کی۔ وقت کی بات ہے دوستو، ڈی پی تک نہیں دیکھ پاؤ گے اس کی، جس کے ساتھ تم اپنا سارا فیوچر دیکھ رہے ہو۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، لگا دیجئے اپنا پورا دم، کیونکہ وقت ہے بہت کم۔ اور ہاں، چھوڑ دیجئے اس سال میں شادی باراتی، جی اب بھی کی لگن، ہو جائیے پڑھنے میں مگن، کیونکہ وقت ہے بہت کم۔ اور دیکھتے رہیے میرا ویڈیو ہر دم، کیونکہ وقت ہے بہت کم۔ آئیے کرتے ہیں کلاس شروع، کیونکہ وقت ہے بہت کم۔ دیکھیے بورڈ پر، میں آج آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا لطف الرحمان۔ کس کے بارے میں؟ لطف الرحمان کے بارے میں پڑھاؤں گا اور بتاؤں گا لطف الرحمان جو لکھے ہیں، لطف الرحمان جو مصنف ہے وہ کیا لکھے ہیں۔ وہ لکھے ہیں اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، جو لکھے ہیں وہ کون لکھے ہیں؟ لطف الرحمان لکھے ہیں۔ اور میں آپ کو وہی پڑھاؤں گا جو بورڈ ایگزام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، مطلب اسی میں سے آپ کو بورڈ ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو لطف الرحمان کیا ہے؟ مصنف ہے۔ کیا ہے بچوں؟ مصنف ہے۔ یہ مصنف ہے، لیکھک جو ہے کیا لکھے ہیں؟ تو لکھے ہیں اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، اور آغا حشر لکھے ہیں کون؟ لطف الرحمان۔ تو آگے جانتے ہیں لطف الرحمان کے بارے میں۔ کس کے بارے میں بچوں؟ لطف الرحمان کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ لطف الرحمان جو ہے ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ پیدائش کہاں پر ہوئی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ پیدائش دیکھیے کس کی؟ لطف الرحمان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیارپور قصبہ میں۔ کہاں پر؟ چھپرا ضلع کے بنیارپور قصبہ میں کس کی پیدائش؟ لطف الرحمان کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ کہاں جب آئے گا کوشچن میں، جب کہاں رہے گا تو آپ کو لکھنا ہے چھپرا ضلع کے بنیارپور قصبہ میں۔ اب کب آئے گا؟ کب مطلب ڈیٹ، تاریخ، اس میں آپ کو لکھنا ہے 1941 عیسوی کو۔ 1941 عیسوی کو ہوئی۔ کن کی پیدائش؟ لطف الرحمان کی پیدائش 1941 عیسوی کو ہوئی، جو ان کا نانیہال تھا۔ کس کا؟ لطف الرحمان کا جو ان کا نانیہال تھا۔ کس کا؟ لطف الرحمان کا۔ جہاں پر پیدائش، جہاں پر پیدا ہوئے تھے لطف الرحمان صاحب، وہ کیا تھا؟ ان کا نانیہال تھا۔ کیا تھا؟ نانیہال تھا۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ چھپرا ضلع کے بنیارپور قصبہ میں۔ اور کب پیدا ہوئے؟ 1941 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اتنی سی بات آپ کو یاد رکھ لینی ہے۔ اگلا دیکھیے، ان کا آبائی وطن۔ کن کا آبائی وطن؟ لطف الرحمان کا آبائی وطن جو تھا وہ کہاں تھا؟ یہ سوال میں ہر سال آتا ہے کہ لطف الرحمان کا آبائی وطن جو تھا وہ کہاں تھا؟ وہ کہاں تھا؟ تو ریونڈہا ضلع دربھنگا۔ ریونڈہا ضلع دربھنگا تھا کس کا؟ لطف الرحمان کا آبائی وطن۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ لائن، کہ ان کا آبائی وطن، کن کا آبائی وطن؟ لطف الرحمان کا آبائی وطن کہاں تھا؟ ریونڈہا ضلع دربھنگا تھا۔ یہ یاد کر لینی ہے آپ لوگوں کو۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ والد کا نام۔ والد کا نام، کن کے والد کا نام؟ بات کس کی چل رہی ہے؟ لطف الرحمان کی بات چل رہی ہے۔ تو لطف الرحمان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور تھا۔ کیا تھا؟ مولوی عبدالغفور تھا۔ کن کے والد کا نام؟ لطف الرحمان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور تھا۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینی ہے۔ اگلا دیکھیے، اگلا کیا؟ والدہ کا نام۔ کن کے والدہ کا نام؟ لطف الرحمان کی والدہ کا نام جو تھا کیا تھا؟ نام جو تھا لطف الرحمان کی والدہ مطلب امی جان، امی جان کا جو نام تھا کیا تھا؟ بی بی آمنہ خاتون۔ کیا تھا بچوں؟ بی بی آمنہ خاتون تھا۔ کن کے والدہ کا نام؟ والد کہتے ہیں ابو جان کو اور والدہ کہتے ہیں امی جان کو۔ تو ابو جان کا نام تھا لطف الرحمان کے مولوی عبدالغفور اور والدہ کا نام تھا بی بی آمنہ خاتون۔ بی بی آمنہ خاتون۔ کن کے والدہ کا نام؟ لطف الرحمان کے والدہ کا نام تھا بی بی آمنہ خاتون۔ اس کو بھی یاد کر لینی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے جو پوائنٹ ہے اگلا، اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ ڈبل ایم اے کیے تھے،
कौन? लुत्फुर्रहमान जो किए थे डबल MA किए और PhD भी किया। डबल MA किए थे कौन? लुत्फुर्रहमान। और PhD की डिग्री भी हासिल किए थे कौन? लुत्फुर्रहमान। क्योंकि लुत्फुर्रहमान की बात चल रही है, लुत्फुर्रहमान के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो डबल MA किए थे लुत्फुर्रहमान और PhD की डिग्री भी हासिल किए थे कौन? लुत्फुर्रहमान। आगे देखिए MA में, देखिए यहाँ पर MA जो किए थे उसमें गोल्ड मेडल मिला था। किसको मिला था? लुत्फुर्रहमान को मिला था। क्या? गोल्ड मेडल मिला था। किसको? लुत्फुर्रहमान को। आगे देखिए अगला पॉइंट ये है तदरीसी खिदमात। देखिए तदरीसी खिदमात जानते हैं, जो पढ़ाने का काम हो रहा है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? तदरीसी खिदमात दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तदरीसी खिदमात दे रहा हूँ। तदरीस मतलब पढ़ाना, दर्रस युदर्रिसु तदरीसन। तो ये तदरीस मतलब क्या होता है? पढ़ाना होता है। तो तदरीसी खिदमात का आगाज़ जो किया था, आगाज़ कहते हैं शुरुआत जो किया था कौन? लुत्फुर्रहमान। तो कहाँ से किया था? वो जगह का नाम है भागलपुर यूनिवर्सिटी से। तदरीसी खिदमात पढ़ाने का काम जो शुरू किए थे कौन? लुत्फुर्रहमान साहब। पढ़ाने का काम जो शुरू किए थे किस यूनिवर्सिटी से किए थे? ये आता है एग्ज़ाम में, तो आपको दे देना है भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए थे। 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे कि लुत्फुर्रहमान तदरीसी खिदमात का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किया था, तो आपको जवाब में लिखना है भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़। आगाज़ मतलब शुरू। और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर मुलाजिमत किया और नौकरी भी मिल गई। किस पर? सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर क्या मिल गई? मुलाजिमत मिल गई, नौकरी मिल गई। किनको? लुत्फुर्रहमान को नौकरी मिल गई थी। किसमें? सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर। किसको नौकरी मिली थी? लुत्फुर्रहमान को। आगे देखिए, आगे आप लोग देखिए, मुलाजिमत किया, नौकरी करना शुरू कर दिए, फिर सबका दोष हो गए। फिर सबका दोष मतलब रिटायर हो गए। रिटायर हो गए कौन? लुत्फुर्रहमान। सबका दोष मतलब होता है रिटायर हो जाना। तो यहाँ पर देखिए सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर मुलाजिमत किया, नौकरी किया। किसने? लुत्फुर्रहमान साहब ने। फिर सबका दोष हो गए मतलब रिटायर हो गए कौन? लुत्फुर्रहमान। अगला लाइन देखिए, अगला पॉइंट है, देखिए आप लोग। सियासत का भी शौक़ था। किनको? सियासत का शौक़ था। किनको? लुत्फुर्रहमान को सियासत का भी शौक़ था। किसका? सियासत का भी शौक़ था। किनको? लुत्फुर्रहमान को। आगे देखिए यहाँ पर, और राष्ट्रीय जनता दल सरकार का वज़ीर भी बने। वज़ीर बने थे। कौन सा? ये लाइन आता है कि कौन से सरकार का वज़ीर बने थे, तो राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल सरकार का वज़ीर बना। किसने? लुत्फुर्रहमान ने वज़ीर बना था। कौन सा? राष्ट्रीय जनता दल सरकार का वज़ीर बना था। ये लाइन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लाइन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी याद कर लेनी है। आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए, ये है शायरी मजमुआ। जो लुत्फुर्रहमान है, जो लिखे थे शायरी मजमुआ, उसका नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि 3 को 4 को नाम रहता है, उसमें से किसी एक का नाम आपको वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो शायरी मजमुआ, किनका शायरी मजमुआ? लुत्फुर्रहमान का शायरी मजमुआ जो है वो क्या है? लुत्फुर्रहमान का शायरी मजमुआ वो क्या है? इस पर आपको ध्यान देनी है कि लुत्फुर्रहमान का शायरी मजमुआ कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ताज़गी बरगनवा। क्या है बच्चों? ताज़गी बरगनवा। ये शायरी मजमुआ है। किनका? लुत्फुर्रहमान का, ताज़गी बरगनवा। आगे देखिए बोसे नम। क्या है बच्चों? बोसे नम। दूसरे का नाम है बोसे नम। और तीसरा जो है सनम आशना। क्या है बच्चों? सनम आशना। तो ये 3 को आपको याद कर लेना है कि लुत्फुर्रहमान का शायरी मजमुआ जो था उसका नाम क्या था। तो पहले का नाम था ताज़गी बरगनवा। क्या था बच्चों? ताज़गी बरगनवा। दूसरे का नाम था बोसे नम और तीसरे का नाम था सनम आशना। क्या नाम था? सनम आशना। तो इसको तो याद कर लेना है बेहतरीन से आप लोगों को। आगे देखिए आप लोग, तनक़ीदी मजमुआ। क्या है बच्चों? तनक़ीदी मजमुआ। किनका? लुत्फुर्रहमान का। लुत्फुर्रहमान का तनक़ीदी मजमुआ कौन कौन सा है? तनक़ीद जानते हैं आप लोग?
تنقید اس سے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں تنقید، جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں کتاب دیتا ہوں لکھ کر، آپ کیا کریں گے؟ اس کا جانچ کریں گے، جانچ جو کریں گے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم تنقیدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنقیدی کریں گے، اسے تنقیدی کہتے ہیں۔ تو تنقیدی مجموعہ جو تھا کن کا؟ لطف الرحمن کا، وہ کون کون تھا وہی بتائیں گے۔ دیکھیے نقد نگاہ، پہلا کیا ہے؟ نقد نگاہ، اس کے بعد راسخ عظیم آبادی، کیا ہے؟ راسخ عظیم آبادی، پہلے کا نام ہے نقد نگاہ اور دوسرے کا نام ہے راسخ عظیم آبادی اور تیسرے کا نام ہے تعبیر و تنقید۔ کیا ہے بچوں؟ تعبیر و تنقید، تعبیر و تنقید تیسرے کا نام ہے، اور چوتھا کا نام دیکھیے شہر و وفا، کیا ہے؟ شہر و وفا، اور نثر کی شعریات، نثر کی شعریات، دیکھیے یہاں پر نثر کی شعریات وغیرہ، یہ کس کے ہیں؟ تنقیدی مجموعہ، کس کے؟ لطف الرحمن کے۔ پہلے کا نام ہے نقد نگاہ، دوسرے کا نام ہے راسخ عظیم آبادی، تیسرے کا نام ہے تعبیر و تنقید، چوتھا کا نام ہے شہر و وفا اور نثر کی شعریات وغیرہ، نثر کی شعریات وغیرہ، یہ کس کے ہیں؟ لطف الرحمن کے تنقیدی مجموعے ہیں۔ تو دیکھیے میں لطف الرحمن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اردو ڈرامہ نگاری آغا حشر۔ ڈرامہ نگاری، ڈرامہ لکھنے والے کو کہیں گے ہم، ڈرامہ لکھنے والے کو کہیں گے آغا حشر۔ ڈرامہ جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر پہلے کے زمانے میں لوگ کیا کرتے؟ بہت سارے ڈرامہ کرتے تھے۔ ابھی کے ٹائم میں تو لوگ ڈرامہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی موبائل میں سارے لوگ کیا ہیں؟ بزی ہیں۔ جو دیکھنا ہوتا ہے، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ سب کے موبائل میں ہے اور سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جو چاہتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو ابھی کے ٹائم میں یہ ڈرامہ وغیرہ مطلب نہیں چلتا ہے۔ لوگ پہلے کے زمانے میں لوگ کہیں کہیں پر کیا کہتے ہیں؟ مجلس بنایا کرتے تھے اور وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ ابھی کے ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سب جس کو جو دیکھنا ہوتا ہے وہ موبائل کے اندر دیکھ لیتا ہے، تو ڈرامہ کہتے ہیں اسے۔ تو دیکھیے یہ ڈرامہ نگاری جو ہے آغا حشر ہے، کیا ہے؟ آغا حشر یہ نام ہے۔ تو آغا حشر کو اردو کا کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ یہ کوشچن میں آئے گا آپ کو کہ آغا حشر یہ آئے گا شیکسپیئر کہا جاتا ہے کس کو؟ شیکسپیئر کہا جاتا ہے کس کو؟ اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے کس کو؟ تو آغا حشر کو، کس کو بچوں؟ آغا حشر کو کہا جاتا ہے اردو کا شیکسپیئر۔ یہ آپ کو آبجیکٹو میں دیکھنے کو ملے گا کہ اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کو، یا اس طرح کوشچن رہے گا آغا حشر کو کہا جاتا ہے اردو کا شیکسپیئر۔ تو دیکھیے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہوں لطف الرحمن کے بارے میں، اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے بارے میں۔ دیکھیے پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، ان کا آبائی وطن کیا تھا، اس کو بھی یاد کر لینا آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے۔ والد کا نام مولوی عبدالغفور تھا، والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ والدہ کا نام کیا تھا بچوں؟ بی بی آمنہ خاتون تھا۔ ڈبل ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کیے تھے۔ ایم اے میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیے تھے۔ کون؟ لطف الرحمن صاحب۔ آگے دیکھیے تدریسی خدمات کا آغاز کہاں سے کیے تھے؟ بھاگلپور یونیورسٹی سے کیے تھے، اور بھاگلپور یونیورسٹی سے ہی کیا کیے؟ ملازمت کرنا شروع کیے، اور وہیں سے سب کدوش بھی ہو گئے تھے۔ کون؟ لطف الرحمن صاحب۔ اور لطف الرحمن کے شاعری مجموعہ جو ہے کون کون سے ہیں؟ تازگی برگ نوا، تازگی برگ نوا، بوسہ نم، صنم آشنا، اتنی سی بات آپ کو صحیح طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ اور ہمارے ویڈیو کو آپ لوگ دوست احباب کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتی ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔